ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے 24ویں پارے سے سورہ زمر سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہیں، بہانے سے جنت مل رہی ہے۔ ہم ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ شوق، جو جذبہ جو پہلی تاریخوں میں دیکھنے میں آیا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے عزیزو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
اس ماہ مبارک میں خوب آفر دی، روزے دار کو آفر ملی، ایک نہیں بار بار آفر مل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ امت محمدیہ کو خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، فقط تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آفر کیا ملی؟ فرمایا روزہ رکھو گے تو تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ پوری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کی دعاؤں میں لگا دیا ہے کہ نہیں ہے؟ مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہیں سمندر میں، پرندے فضاؤں میں دعا کر رہے ہیں روزے داروں کے لیے، چونٹیاں اپنے بلوں میں روزے دار کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ آفر کتنی بڑی آفر ہے۔ پھر یہ اور بہت بڑی آفر کہ بھائی ایک نفل پڑھو گے تو تمہیں فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ آفروں کو گنتے جائیں، کہتے ہیں بھائی آفر ملی ہے، بھائی موبائل میں اتنے منٹ ملے ہیں، 500 منٹ، 1000 منٹ ملے ہیں، بھائی فری میں ملے ہیں۔ کتنی بڑی آفریں ملی۔ ایک بہت بڑی آفر یہ ملی کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے تو تم اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، جو سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں رہیں گے، قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ ان فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، اب تمہاری عبادت فقط یہ ہے کہ میرے روزے دار بندے دعائیں کریں اور تم آمین پڑھتے جاؤ۔ قدر کی رات دے دی، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ایک رات میں آدمی عبادت کرے تو 80 سال گویا کہ اس نے عبادت کی، کتنی بڑی آفر ملی۔ پھر عیدین کی راتوں کو دے دیا۔ دنیا کے خاطر کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں۔ آپ کو فیکٹری والے کہتے ہیں بھائی ایک نائٹ لگاؤ گے تو 1000 آپ کو ملے گا، اور آفر دے رہے ہیں بھائی 5000 ملیں گے، ایک رات کے ایک نائٹ کے 5000 ملیں گے۔ بھائی کام زیادہ ہے، مال باہر ملک بھیجنا ہے تو رک جاؤ، وہ سارے ساتھی رک جائیں گے۔ بھائی چاہے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی ہوگی، پھر بھی کہیں گے بھائی ایک رات کے 5000 مل لے، ایک رات گزر جائے گی۔ دنیا کمانے کے لیے کتنا ہم تڑپ رہے ہیں، اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے عزیزو۔ یہ بات اٹل ہے، یہ بات اہم ہے کہ انسان ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جگہیں ان کی تبدیل ہو رہی ہے، پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، پھر یا تو جنت یا جہنم۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جائے بس مرنے کے بعد بات چیت ہی ختم، تعلق ہی ختم، نہیں، ہرگز نہیں۔
ایسا نہیں ہے عزیزو، جب انسان ہمیشہ رہنے والا ہے تو انسان کو جو مقصد حاصل کرے وہ بھی ہمیشہ والا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان تو ابدی، لیکن مقصد بنایا عیش عشرت کو دنیا تک محدود، مقصد بنایا مرتبے کو، بڑے عہدے کو مقصد بنایا دنیا تک محدود۔ انسان ابدی، ہمیشہ رہنے والا، اتنی لمبی زندگی، ہزاروں سالوں کی زندگی، مقصد بنایا کھانے پینے کو، مقصد بنایا ایک عہدے کو، مقصد بنایا سمجھا نہیں پلاٹ کو، مقصد بنایا بنگلے کو، مقصد بنایا کار کو کہ مجھے گاڑی ملے، وہ دنیا تک محدود ہے۔ بھائی آپ کی وہ چیزیں جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، وہ عہدے، وہ کھانا پینا، وہ دنیا تک محدود ہے۔ آخرت میں تو کام نہیں آئے گا، قبر میں تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ابدی ہے، تو انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو وہ بھی ابدی ہو، جو انسان کے ساتھ ہمیشہ لاگو رہے۔ کیسے؟ کیسے بھائی؟ انسان ہمیشہ رہے گا، یہ تو آپ نے سمجھا، جگہ تبدیل ہو رہی ہے، مقصد زندگی عیش عشرت کو بنایا دنیا تک محدود۔ اب مقصد زندگی آپ نے بنایا نیک اعمال کو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ اکبر، جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے، قبر میں داخل کیا جا رہا ہے، وہ بندہ جس کی محبت قرآن پاک سے تھی، جس کی محبت اعمال صالحہ سے تھی، اب وہ فرشتے آئیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، ارے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اب چونکہ اس کی محبت نماز کے ساتھ محبت تھی، نماز کے ساتھ محبت تھی، تڑپ تھی کہ نماز کی تیاری کر لو، اب وہ ایسا وقت دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے والا ہوگا، سورج غروب ہونے والا ہوگا، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی رکو تو صحیح، چھوڑو تو مجھے، پہلے مجھے نماز تو پڑھنے دو، پہلے مجھے نماز تو پڑھنے دو، میں نماز تو پڑھوں، تو میں سوال جواب کی لگی ہوئی ہے، میری نماز کیسا ہو رہی ہے؟ نیک اعمال سے محبت تھی، قرآن پاک سے محبت ہوگی، خوب تلاوت کریں عزیزو، خوب تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک آدمی کی قرآن سے محبت تھی، اب جب سوال جواب کا مرحلہ آیا، سوال جواب کے لیے آئے، فرشتے آئے، دائیں طرف سے آئے، تو دائیں طرف توجہ کریں عزیز، پوری توجہ، آپ آدھے گھنٹے بھی نہیں بیٹھتے، آپ ادھر ادھر توجہ کرتے، تو آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کریں آپ۔ جب دائیں طرف سے آئے فرشتے، تو فرشتوں کے درمیان اور اس میت کے درمیان ایک اور چیز حائل ہو گئی۔ پھر بائیں طرف سے آئے، سوال کرنے لگے، تو فرشتوں کے درمیان اور اس میت کے درمیان ایک اور چیز حائل ہونے لگی۔ پھر آگے سے آئے، فرشتوں کے درمیان میت کے درمیان ایک چیز حائل ہونے لگی۔ پھر آگے سے سرانے سے آئے، فرشتوں کے درمیان، سوال جواب کرنے والوں کے درمیان اور میت کے درمیان آگے چیز دیوار بننے لگی۔ تو میت کہنے لگا تو کون ہے؟ چونا سبحان اللہ، تو کون ہے؟ مجھے سوال جواب سے جو تو بچا رہا ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میری دنیا میں صورت اور تھی، یہاں صورت اور ہے۔
تو مجھے دنیا میں کھول کے پڑھتا تھا، میں قرآن پاک ہوں، کلام اللہ ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اندازہ کریں عزیزو، نیک اعمال کیے تو نیک اعمال قبر میں بھی کام آئیں گے، پھر نیک اعمال میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ مقصد آدمی بتائے نیک اعمال کو، ضرورت اور مقصد کا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ضرورت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ارے چلو، ضرورت اور مقصد کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو ضرورت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ضرورت کو چھوڑیں، بھائی کمانا ہے، یہ بھی ہے، فلاں ہے، یہ بھی ہے، مقصد زندگی نیک اعمال ہے۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ملنا ہے، بھائی شاپنگ بھی کرنی ہے، بھائی عید کی تیاری کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، ضرورت والی چیزوں کو چھوڑیں، مقصد والی زندگی کو اختیار کریں۔ مقصد زندگی نیک اعمال ہے، بس۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، ان الدنیا خلقت لکم، پوری کائنات کو میں نے بنایا تمہارے لیے۔ چاہو پوری کائنات تمہارے لیے، زمین میں جتنی چیزیں، آسمان میں جتنی چیزیں، اے انسان تمہارے فائدے کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، لام نفع کا ہے، تمہارے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے نفع کو نہ سمجھے، یہ چاند سورج، اس کی روشنی، یہ سورج کی گرمی، یہ سردی انسان کے فائدے کے لیے، تمہارے لیے ہے۔ یہ پوری کائنات جو بھی تم دیکھ رہے ہو، جو تم سن رہے ہو، اے انسان تمہارے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اے انسان میں نے تمہیں بنایا ہے اپنے لیے کہ تو میری ہی عبادت کر، میری عبادت کر۔ پوری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے کہ تو میری عبادت کر۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اس کی مثال حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ درود شریف پڑھے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک آدمی جگہ بنا رہا ہے، توجہ عزیزو، جگہ بنائی، بلڈنگ بنائی، بھئی کیا کرو گے؟ یا نوجوانوں، شادی کروں گا، شادی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، شادی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں۔ جگہ بن گئی، ہر چیز مہیا، ہر آسائش رکھی جگہ میں، مکان بنایا، بلڈنگ بنا، بڑا بنگلہ بنایا اپنی وسعت کے مطابق۔ غریب ہے تو اس طریقے سے، امیر ہو تو اس طریقے سے، ہر آسائشیں رکھی۔ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا کرو گے؟ بھائی شادی کروں گا، دلہن لے آؤں گا۔ دلہن بھی آ گئی، جو دلہن بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی، ہر چیز رکھی، بورچی خانہ، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز، ہر چیز رکھی۔ حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ فرما رہے، پوری بلڈنگ کو، پورے مکان کو بنایا کس کے لیے؟ چاہو کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ شاباش۔ مکان بنایا کس کے لیے؟ اور بیوی کو رکھا اپنے لیے، بیوی کو رکھا اپنے لیے کہ تو میری خدمت کرے گی۔ اور بیوی نے کیا کیا؟ توجہ، بیوی نے کیا کیا
کہ وہ جو ملازم تھا، وہ نوکر تھا، اس کے ساتھ تعلق رکھ دیا، تعلق رکھا نوکر کے ساتھ. پتا چلا بھائی بات چھپتی تھوڑی ہے، خوشبو چھپے گی، بدبو چھپے گی؟ نہیں چھپتی. عورت نے تعلق رکھا ملازم کے ساتھ. ارے میں نے لاکھوں روپے خرچ کر لیے تمہارے لیے، تمہیں بن سنوار کر اتنا خرچہ کر کے گھر میں لے آیا کہ تو میری خدمت کرے گی، اور تو جا کر ملازم نوکر کے لیے بستر بن گئی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ لیا. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ تو وہ بیوی پٹائی کی حقدار ہوگی. جو بھی سزا دے دو، جو بھی سزا دے دو اس کو، کیونکہ شوہر کی خدمت جو نہیں کرتی تو وہ پٹائی کی حقدار ہے نا. اسی طرح وہ انسان پوری کائنات کو بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا تھا اپنے لیے کہ انسان تو میری عبادت کر. اب وہ انسان غیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی غیر کو مشکل کشا سمجھے، کہ کبھی پانی کو مشکل کشا سمجھا، کبھی قبر والے کو مشکل کشا سمجھا، کبھی غیر سے مدد لے لی، تو وہ انسان بھی پٹائی کا حقدار ہے. کیا بات کر لی! تو وہ انسان بھی پٹائی کا حقدار ہے. جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ انسان بھی پٹائی کا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، تمہارے پر نماز فرض ہے. روزے فرض کی، تمہارے پر روزے فرض ہے. اگر صاحب نصاب زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب تمہارے پر حج فرض ہے. اب وہ انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، تو وہ انسان بھی پٹائی کا حقدار ہے نا. ارے گال سمجھ میں آئی کرے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کوئی کرے؟ اتنی بڑی کائنات کو بنا انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنے لیے کہ انسان تو میری عبادت کر، میرا کہنا مان. اب اس کا کہنا نہیں مانے کوئی. لاکھوں روپے خرچ کر کے بیوی کو لایا، اور بیوی کے نخرے بھی برداشت کر رہا ہے. یہ چیز مجھے لے کر دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. بیوی کو چھوڑو، بیٹے کے نخرے برداشت کر رہا ہے کوئی. مجھے لے کے یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. بیوی کے حکم کو نہیں توڑتا، کیونکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے لے آیا ہے. محبت اور پیار کی شادی ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے حکم کو جو ہم توڑ رہے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوں گے. اس کی ناراضگی کا فکر ہے، بیوی کی ناراضگی کا فکر ہے، بیٹے کی ناراضگی کا فکر ہے. وہ جو ناراض ہو گیا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اور تم کھاتے پیتے رہو، ناراض نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. اب کوئی روزہ نہ رکھے، اللہ کی نافرمانی ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی رمضان مبارک کا احترام نہ کرے، کوئی بے ادبی کرے، تو وہ بھی پٹائی کا حقدار ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم نے اسراف کر لیا. جو آیت میں نے پڑھی 24واں پارہ سورہ زمر، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. کیا بات ہے عزیزو، اللہ اکبر. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں گناہگاروں کو. یہ آیت، اس آیت کا شان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کافر اور مشرک آئے. ایسے لوگ بھی آئے جو قاتل تھے، جنہوں نے قتل کیا تھا، جاہلیت میں قتل کیا تھا، جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے. ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا معافی ملے گی؟ ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، معافی ملے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم نے اسراف کر لیا، اے گنہگارو، یہ نہیں کہا گیا اے فاسقو، اے قاتلو، تم نے گناہ کے کام کیے، تم نے جرم کیا، تم نے زنا کی، تم نے چوری کی، تم نے پرائی عورت کو ہاتھ لگایا، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بلا رہے ہیں ان گنہگاروں کو، ان فاسقوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی۔ اسراف کیا ہے تم نے، اسراف کر لیا تم نے، اب اسراف کیا ہے؟ وضو خانے پر آپ بیٹھے ہیں نا، وضو خانے پر آپ کے اوپر ہے کہ ایک لوٹا خرچ کر لو، وضو کے لیے ایک لوٹا خرچ کرو، ایک لوٹے میں پانی، آدھا کلو پانی۔ اب جب ہم وضو پر بیٹھتے ہیں تو کم از کم 5 کلو تو ضرور استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، ٹونٹی کھلوئی یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، 5 کلو سے زیادہ خرچ کر ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک بالٹی پانی کی آپ اٹھاؤ، اس میں آپ کا غسل ہو سکتا ہے، تو 2 بالٹی خرچ کرنا اسراف ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ اسراف کہیں گے۔ ایک لوٹے میں آپ کا وضو ہو سکتا ہے، تو 2 لوٹے خرچ کرنا، زیادہ پانی چلانا، یہ اسراف ہے۔ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو تم نے اسراف کیا۔ توجہ عزیزو، اسراف کر لیا۔ کیسے؟ آنکھیں دی تھی کہ اسے جائز دیکھ لو، تم نے ناجائز دیکھ لیا۔ کان دیے تھے جائز سنو، تم نے ناجائز سن لیا۔ پیٹ دیا تھا حلال داخل کرو، تم نے حرام داخل کر لیا۔ تم نے اسراف کر لیا ہے، تم نے اسراف کر لیا۔ اب جب تم نے اسراف کر لیا، غلط استعمال کر لیا، اپنے اعضاء کو غلط استعمال کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ اور گناہوں پر آدمی ڈٹ جائے، بڑی جرت کے ساتھ گناہ کرے، بڑی بے حیائی کرے، اور جو رجوع کر لے، جو ندامت کر لے، گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گئی، کوئی قتل ہو گیا، کوئی ہو گیا، اب جب توبہ کرے گا بندہ، جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ پشیمان ہو جائے بندہ، شرط یہ پشیمان ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے آؤ اس کو، فرشتے جائیں گے، حدیث پاک کے واقعات مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرشتے جائیں گے کہ چلو بھائی پیشی ہے تمہاری، چلو پیشی ہے۔ وہ کہے گا، وہ شخص کہے گا میں تو گناہگار ہوں، میں تو پکڑا جاؤں گا، ابھی میرے پاس کیا جواب ہے؟ جب بارگاہ الہی میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے۔ وہ کون سی نیکی؟ کہ تو نے رات کو، آدھی رات کو تو نے کروٹ بدلا تھا، کروٹ بدل کر کہا تھا اللہ سبھی سبحان اللہ۔ کیڑی تو بڑی گال آدھی تو یہ پاسو مٹائے پو توں چیو اللہ سائیں او مجھا اللہ، پاسو مٹائی دے تو یہ چیو اللہ سائیں، اللہ جو تو نالو اللہ تعالیٰ کا تو نے نام لیا تھا نا، میرا نام لیا تھا، اللہ کہا تھا، اتنی اخلاص سے کہا تھا، اتنی محبت سے کہا تھا، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اندازہ تو کریں عزیزو،
ایک شخص کو لایا جائے گا، کیا لے آئے بھائی؟ یحییٰ بن اقسم، امام بخاری کا استاد ہے یحییٰ بن اقسم، کیا لائے؟ تو وہ اے بوڑھے کیا لائے؟ تو وہ یحییٰ بن اقسم امام بخاری کا استاد عرض کر کیا، یا اللہ ایک حدیث کے بھروسے پر آیا ہوں، ایک حدیث کے بھروسے پر اس کی امید لے کر آیا ہوں۔ کیا حدیث تھی بھائی؟ کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ حدیث بیان کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بوڑھے سے حیا کرتا ہوں، کہ اس کو میں عذاب دے دوں، اس سے میں حیا کرتا ہوں۔ اس حدیث کو لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے مجھ میں امید رکھی ہے نا، چلو جنت میں چلو جنت۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ شبلی نعمانی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شبلی تمہیں پتہ ہے ہم نے جو تمہیں معافی دی کس وجہ سے تمہیں معافی ملی؟ تو امام شبلی نے عرض کیا کہ اللہ عبادت میں اخلاص کی وجہ سے، یہ جو میں عبادت کرتا تھا اس میں اخلاص تھا، اخلاص کی وجہ سے۔ پر میں نہیں، اخلاص کی یہ بھی نیکی ہے، کوئی نیکی کرتا ہے اخلاص کی خاطر، یہ بھی نیکی ہے، لیکن تمہاری جو مغفرت ہوئی ہے، تمہیں جو میں نے معاف کیا ہے کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے بغداد کی گلی میں تو گھوم رہا تھا، سردی کی موسم تھی، سردی میں ایک دیکھا کہ دیوار کے سائے میں، دیوار کے کونے میں ایک بلی ہے، وہ سردی میں تڑپ رہی تھی، تو نے اس کے اوپر چادر رکھی تھی، اے شبلی تو نے اس کے اوپر چادر رکھی تھی، اس کی وجہ سے تمہیں معافی ملی ہے۔ عائشہ سے پوچھا گیا کیا لائے؟ کون سا عمل لائے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تمہیں معافی ملی، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ علم کی طلب میں گھوما پھرا تھا، علم کی طلب میں گھوما تھا، علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بغداد گیا، کبھی عراق گیا، کبھی فلاں علاقے فلاں، علم کی طلب کی وجہ سے تمہیں معافی ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ 3 باتوں کی وجہ سے، یاد کرنا آخری باتیں عزیزو، 3 باتوں کی وجہ سے، 3 کاموں کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ کس کا؟ خلیل اللہ کا لقب ملا۔ ایک تو سلام زیادہ کرتے تھے، پڑھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی ساتھی ملے، کوئی مسلمان ساتھی ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی دعا ہے نا، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام اللہ کا نام ہے نا، سلامتی ہو تمہارے اوپر، وہ بھی دعا دے رہا ہے بھائی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، سلام۔ اس سے ہم کیوں محروم ہیں عزیزو، کیوں غافل ہیں ہم؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کی شروعات کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہے، وہ تکبر سے خالی ہے۔ یہ عادت بنائیں، سلام کی عادت بنائیں، محبت بڑھتی ہے۔ دعا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے رہا ہے، یہ دعا کبھی نہ کبھی تو قبول ہوگی، کبھی نہ کبھی تو قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مجوسی ملا، توجہ کریں عزیزو، مجوسی ملا، کہا کہ مسلمان ہو جاؤ تمہیں کھانا کھلاؤں۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ تمہیں کھانا کھلاؤں، میں تمہاری اکرام کراؤں، تمہارے مہمان نوازی کروں۔ تو میں اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا۔
کس نے کہا؟ مجوسی نے کہا نہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا، کھانا نہیں کھلاؤں گا، چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، سبھی چو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ اے ابراہیم 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور تو نے شرط کیا کہ مسلمان ہو جاؤ تو کھانا کھلاؤں۔ بھاگے دوڑے اس شخص کو لے آئے، کہا جاؤ کھانا کھلاؤ۔ نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیوں بھائی، پہلے تو نے روکا تھا، ابھی کہہ رہے ہو کہ کھانا کھلاتا ہوں، ابھی کیوں راضی ہو گیا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 سال سے میں کھلا رہا ہوں اس کو، کہ اللہ نے فرمایا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کو یاد ہوں، کہا کہ یاد ہو، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مجوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے، سلام سے ادا کرتے تھے، مہمان کی خدمت کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیزو، وہ ہمارے دوست احباب جو سحری کو اٹھتے ہیں، ان سے گزارش ہے، ان سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے، ہاتھ جوڑ کر ان کو اپیل کرتا ہوں، کم از کم رات کو اٹھ کر سحری کے وقت کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھیں، 2 رکعت ضرور پڑھیں۔ تہجد میں نام تو شامل ہو جائے، تہجد گزاروں میں نام تو شامل ہو جائے۔ حور عین کا جو حق مار ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کیا وقت لگتا ہے عزیزو، پڑھیں گے انشاءاللہ حور عین کا حق مار تہجد کی نماز۔ پتہ ہی نہیں ہے عزیزو، دن گزرتے جا رہے ہیں، پہلا عشرہ ہماری غفلت سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اوسطہ مغفرۃ اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہیں۔ اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے رک جاؤ، اے برائی کرنے والے رک جاؤ۔ عزیزو، خدا کے لیے موبائل چلانے والے، ویڈیوز دیکھنے والے کم از کم اس مہینے میں رک جائیں۔ گپ شپ کرنے والے، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے والے مسجد میں بھی باز نہیں آتے۔ افسوس تو یہ ہے وہ نماز پڑھنے والے گپ شپ میں مصروف ہیں۔ ارے صبح شام سن رہے ہو، وقت ضائع نہ کرو کہ دوسری کی عبادت میں خلل تو نہیں ڈالو۔ اتنی غفلت عزیزو، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے عزیزو، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے کہ آؤ، ہے کوئی گنہگار توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ کوئی ہے ایسا شخص جس کا رزق تنگ ہو، مجھے پکارے، اس کا رزق کشادہ کر لوں۔ ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مجھے پکارے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان۔ افطاری کے وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم بریانی کے پیچھے، پکوڑوں کے پیچھے، کہاں ملیں گے پکوڑے، کہاں ملیں گے سموسے، کہاں ملیں گے بریانی، کہاں ملے گی، کہاں مرغن ملے گا، کہاں گوشت ملے گا، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو عبادت کا وقت ہے، یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگو، دوسرے مسلمان بھائیوں کے بھی دعا مانگو۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں جو گنہگار ہیں، اے میرے بندو، تم نے اسراف کر لیا، تم نے غلط کام کیے ہیں، نامید نہ ہو جاؤ۔ توبہ تائب ہونا تمہارا کام ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا یہ میرا کام۔ تم توبہ تائب ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، ندامت کر لو، آنسو بہاؤ۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا یہ میرا کام۔ توبہ تو کر لو، ندامت تو کر لو۔ ہم سے ندامت بھی نہیں ہو رہی۔ یہ تو دعاؤں کا مہینہ، خوب آدمی دعاؤں مانگے۔ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، کوئی گالی دے صبر کرو۔ یہ تو سخاوت کا مہینہ ہے، خوب سخاوت کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں
یار میں تو لینے والا ہوں، نہیں دینے والے بن جائے سارے، کہو انشاءاللہ سارے ساتھی دینے والے بن جائے، مجھے تو دینا ہے عزیز۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو تو 10، گویا کہ تم نے 10 نیکیاں کی، ایک نماز پڑھی گویا کہ آپ نے 10 نمازیں پڑھی، یہ تو رمضان کے علاوہ، پر رمضان میں اگر کرو گے ایک نماز پڑھو تو گویا آپ نے 70 نمازیں پڑھی، آپ نے 1 روپیہ خرچ کر لیا، گویا کہ آپ نے 70 روپے خرچ کر لیے، 100 روپیہ کسی کو دے دیا، کسی حاجت مند کو دے دیا، کسی بیوہ کو دے دیا، کسی یتیموں پر خرچ کر لیا، تو گویا کہ تم نے 70 روپے خرچ کر لیے، 70,000 تم نے خرچ کر لیے، 100 خرچ کر لیا، 700 خرچ کر لیے، اتنا ڈبل سے ڈبل مل رہا ہے عزیزوں اس ماہ مبارک میں۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔